عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، ہم سب جانتے ہیں ان کی رات کے وقت کا گشت لگانا بڑا مشہور ہے کہ وہ راتوں میں گھوم گھوم کر دیکھتے تھے کہ کہیں سب معاملے ٹھیک چل رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ ایسے ہی گشت لگا رہے تھے رات کے وقت، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دور کسی جگہ پر ایک صحابیہ ہے، انہوں نے کچھ آگ سلگائی ہے۔ سردی کا بڑا سخت موسم ہے، مدینے کی سردی بڑی سخت سردی ہوتی ہے۔ مدینے کی سردی کے بارے میں آتا ہے، یا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں، جسم آپ کے چمڑے کو پھاڑ دیتی ہے سردی، اتنی سخت سردی ہوتی ہے، -2 -3 ڈگری چلے جاتا ہے ٹیمپریچر اس کا، بڑی سخت شدت کی سردی، سخت سردی کا موسم تھا۔ اور یہ صحابیہ کچھ آنچ لگا کر اپنے معصوم بچوں کو گود میں لے کر اس کے آگ کے اطراف بیٹھے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھیے ذرا ماجرا کیا ہے، یہ اتنی رات کو عورت باہر کیا کر رہی ہے، تو پھر معصوم بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ وہاں پر گئے اور اس عورت سے کہتے ہیں السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اے میری بہن کیا میں تھوڑا قریب آ سکتا ہوں، آگ کی سردی لگتی ہے۔ صحابیہ نے کہا اگر تیرے ارادے اچھے ہیں تو قریب آ، ورنہ میں ہنگامہ کروں۔ کہا کہ اللہ کی قسم ہے تو میری بہن کی طرح ہے، قریب چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابیہ کچھ ایک بگونا ہے، اس میں کچھ پانی ہے اور اس میں نیچے سے کچھ ریتی وغیرہ لیتی ہیں، کچھ پنڈے لیتی ہیں، اس میں ڈالتی ہیں، بچے رو رہے ہیں اور ان کو سمجھاتی رہتی ہیں۔ کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کہا کہ بس اللہ قیامت میں میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ہم بھوکے پڑے ہیں اور عمر پتہ نہیں کہاں ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اے بھلی عورت، اے میری بہن، تیری یہ حالت کا پتہ عمر کو کیسے چلے گا؟ صحابیہ جواب دیتی ہیں غور سے سنیے، یہ ہر بھائی کے لیے ہے جس کے ذمہ داری بہن کے اوپر ہے، یہ ہر شوہر کے لیے جس کے تحت اللہ نے بیویاں دی ہے، ہر ماں کے لیے ہے جس کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، ہر اس عورت کے لیے جس کو اللہ نے شوہر دی اور اس کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اگر عمر کو اپنی قوم کے بارے میں فکر کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو اسے امیر المومنین بننے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو اس کا کام ہے، وہ جا کر ایک ایک کے بارے میں معلوم کرے کہ تیرا حال کیا ہے، پتہ نہیں کہاں پڑا ہے۔ یہ سننا ہی تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دوڑتے دوڑتے اپنے فوری گھر کی طرف دوڑے اور غلام کو آواز دیا، کہا جلدی آ جلدی آ، کہا بیت المال کو کھول ذرا۔ امیر المومنین سب خیریت سے، کہا تو پہلے کھول۔ کھولنے لگائے، کچھ آٹا لے لیا، کچھ اور چیزیں لے لی، ایک تھیلے میں ڈالا، غلام سے کہا کہ اے غلام اس تھیلے کو میری پیٹھ پر لاد دے۔ اللہ اکبر۔ غلام موجود ہے، غلام کو نہیں کہا کہ اے غلام تو لے کر چل، غلام کہتا ہے امیر المومنین میں کس کام کے لیے ہوں، میرے پیٹھ پر لاد دیجیے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اے غلام ذرا تو اللہ کو گواہ بنا دے اور یہ کہہ دے پھر میں تیری پیٹھ پر لاد دوں گا۔ کیا کہہ دے؟ تو کہہ دے کہ قیامت میں عمر کے گناہوں کا بوجھ بھی تو اپنے پیٹھ پر اٹھا سکتا ہے۔ یہ کیسی فکر ہے آخرت کہ کسی نے کہا عمر کو ٹھہرائے گی میدان محشر میں، عمر کی تھرتھری چھوٹ گئی، جس سے دنیا تھرتھراتی ہے وہ عمر تھرتھرا رہا ہے قیامت کا نام آخرت کا نام سن کر۔ کہا میری پیٹھ پر لاد، کیونکہ کسی کا بوجھ کوئی اور قیامت میں نہیں اٹھا سکتا۔ پیٹھ پر لادا گیا، دوڑتے دوڑتے گئے، یہاں تک کہ غلام کہتے ہیں ہم نے زندگی میں امیر المومنین کو اتنا نرم ہو جاتے نہیں دیکھا کہ وہ وہاں گئے، سودا نکالا، خود پھونک مارتے ہیں آگ میں، سارا دھواں ان کی داڑھی میں جا رہا ہے، پکوان کیا، پکوان ہونے کے بعد بچوں کو کھلایا اور ٹھہر گئے۔ میں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، کھڑے ہیں چلیے، کہا صبر۔ جب بچے سو گئے تو عمر ابن خطاب واپس ہونے لگے، ہوتے ہوتے اس عورت سے کہتے ہیں کیا تو اب خوش ہے، کیا تیرے بچے خوش ہیں؟ وہ صحابیہ کہتی ہیں ہاں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ عمر کے بجائے تجھے خلافت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی آخرت کی فکر ہے، اتنا سب کیا پھر بھی میں عمر ہوں نہیں کا، کیونکہ رب کو راضی کرنا مقصود تھا۔ وہ جانے یا نہ جانے کے کون کر رہا ہے، رب کو معلوم ہے کیا کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ کہا کہ تو ضرور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا کہ عمر کے ساتھ بھلا ہو، اور تو جب عمر سے ملنے جائے گی انشاءاللہ تو مجھے وہاں پر پائے گی۔